حج کے لیے وقوف عرفہ کرنے والے کا ثواب۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منا کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک انصاری اور ایک ثقفی صحابی رضی اللہ تعالی عنہما حاضر ہوئے اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے سوال پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تم دونوں کو بتا دوں کہ تم کیا سوال پوچھنے آئے ہو، اور اگر چاہو تو میں رک جاؤں اور تم مجھ سے سوال کرو۔ ان دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ خود ہی بتا دیں۔ تو ثقفی صحابی نے انصاری صحابی سے کہا، تم سوال کرو۔ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ خود ہی ارشاد فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے گھر سے بیت الحرام کی نیت سے نکلنے اور اس کے ثواب اور طواف کے بعد کی 2 رکعتوں اور ان کے ثواب اور صفا مروہ کی سعی اور ان کے ثواب اور عرفہ میں وقوف اور اس کے ثواب اور رمی جمار اور اس کے ثواب اور اپنی قربانی اور عرفہ سے واپسی کے ثواب کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو۔ اس نے عرض کیا، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں صرف یہی سوال کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب تو اپنے گھر سے بیت الحرام کا قصد کر کے نکلا تھا تو تیری اونٹنی کے ہر قدم کے بدلے تیرے لیے ایک نیکی لکھی گئی اور تیرا ایک گناہ مٹا دیا گیا، اور تیرا طواف کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنا اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور تیرا صفا و مروہ کی سعی کرنا 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور ہاں تیرا عرفہ کی رات میں وقوف کرنا تو اللہ عز و جل اس رات میں آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرما کر ملائکہ کے ساتھ تم پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرے بندے گرد آلود ہو کر ہر گھاٹی سے میری جنت کی امید رکھتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں۔ اگر ان کے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو میں ضرور ان گناہوں کو مٹا دوں گا۔ پھر فرماتا ہے کہ تم اور جن کی تم نے سفارش کی سب مغفرت یافتہ ہو کر لوٹ جاؤ، اور تمہارا جمرات کی رمی کرنا، تمہاری پھینکی ہوئی ہر کنکری ہلاکت خیز گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ کا کفارہ ہے، اور تمہاری قربانی اللہ عز و جل کے پاس تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور تمہارے سر منڈانے میں ہر بال کے عوض تمہارے لیے ایک نیکی ہے، اور اس کے عوض تمہارا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر تم بیت اللہ کا طواف کرو تو تمہارا کوئی گناہ باقی نہ رہے گا، اور ایک فرشتہ آ کر اپنے ہاتھ تمہارے کندھوں پر رکھ کر کہے گا کہ نئے سرے سے عمل شروع کرو، کیونکہ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیت عتیق کی نیت سے کھڑے ہو تو تمہارے اور تمہاری سواری کے ہر قدم کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور جب تم عرفہ میں وقوف کرتے ہو تو اللہ عز و جل اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندے کس لیے آئے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تیری رضا اور جنت کی طلب میں آئے۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اور اپنی مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت فرما دی، اگرچہ ان کے گناہ زمانے کے دنوں یا ٹیلوں کی ریت کے ذروں کے برابر ہوں۔ اور رہا تمہارا جمار کی رمی کرنا تو اللہ فرماتا ہے، ترجمہ، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا، اور اپنے سر کو منڈوانے میں زمین پر گرنے والا ہر بال قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا، اور رخصت ہوتے وقت بیت اللہ کا طواف کرنے کی وجہ سے تم گناہوں سے اس طرح نکل جاتے ہو جس طرح اس دن تھے جب تمہاری ماں نے تمہیں جنا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ بے شک اللہ عز و جل عرفہ کی رات اپنے ملائکہ کے سامنے عرفات والوں پر فخر فرماتا ہے اور ان سے فرماتا ہے کہ میرے خاک آلود براگندہ سر بندوں کی طرف دیکھو،
ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل عرفہ کے دن تمام دنوں سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور ان پر قریب سے تجلی فرماتا ہے، پھر ان بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر یہ جمع ہونے والے لوگ جانتے کہ کس حال میں احرام سے نکلے ہیں تو مغفرت کے بعد فضل ملنے پر خوش ہو جاتے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن افضل نہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ 10 دن افضل ہیں یا راہ خدا میں اتنے ہی دن جہاد کرنا؟ فرمایا، 10 دن راہ خدا میں جہاد کرنا بھی ان دنوں سے افضل نہیں، ہاں اگر کوئی شخص جہاد کرتے ہوئے شہادت کا رتبہ حاصل کر لے۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت فرما دی، تو ملائکہ عرض کرتے ہیں ان میں فلاں فلاں بدکار بندے بھی ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں نے انہیں بھی بخش دیا۔ حضرت سیدنا عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی رات اپنی امت کے لیے دعا مانگی تو جواب دیا گیا کہ میں نے ظالم کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دی، کیونکہ میں مظلوم کا حق لینے کے لیے ظالم کی پکڑ ضرور کروں گا۔ تو مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے پاک پروردگار، اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت عطا فرما دے اور ظالم کو بخش دے۔ تو عرفہ کی رات اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ صبح جب مزدلفہ پہنچے تو دوبارہ یہی دعا مانگی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، یا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ تو وہ وقت ہے جس میں آپ مسکرایا نہیں کرتے۔ اللہ عز و جل آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا، جب اللہ عز و جل کے دشمن ابلیس کو پتہ چلا کہ اللہ عز و جل نے میری دعا قبول فرما کر میری امت کی مغفرت فرما دی ہے تو وہ اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا اور آہوں فغاں کرنے لگا، تو میں اس کی پریشانی کو دیکھ کر مسکرا لیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مزید روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں وقوف فرمایا تو سورج غروب ہونے والا تھا۔ آپ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، اے بلال، لوگوں کو میرے لیے خاموش کراؤ۔ حضرت سیدنا بلال کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاموش ہو جاؤ، تو لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور مجھے رب عز و جل کا سلام پیش کر کے کہا کہ اللہ عز و جل نے عرفات اور مشعر حرام والوں کی مغفرت فرما دی اور ان کے آپس میں ایک دوسرے پر کیے جانے والے مظالم کو ان سے اٹھا لیا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول کریم، کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ فرمایا، یہ تمہارے اور تمہارے بعد قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اللہ عز و جل کی رحمت بہت زیادہ